کہ رب العالمین کے قرآن پاک کا اعلان یہ ہے ساری کائنات اللہ کے سامنے فقیر ہے اور اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 22واں پارہ سورت کا نام سورت فاتر، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے، یہ سورت فاتر میرے سامنے ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ حوالہ ساری کائنات کے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے دروازے کے محتاج ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے آگے فقیر ہو۔ رب العالمین غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پنجابی کا شعر سنیں، کیسے منگوائی پانی نہ پیدا میں تو ای کو کام کرائیں دی، کتھا گئے ہو، ای کو کام کرو بھائی جان۔ بیٹا میری طرف دیکھو، ہن پنجابی دا شعر سنا میں لگا، ہیک پنجابی دا سنے سا ہیک سریکی دا۔ میاں محمد بخش فرما گئے کھڑی والے پنجابی اپنی بولی چ فرمے دن مگتے کو مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی۔ ایک آدمی بازار میں بھیک مانگ رہا ہو، میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، مولوی صاحب دماغ تھوڑا ٹھیک ہے، میں لوچھاں کول منگنا تساں میرے کول منگ دے ہو۔ مگتے کو مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ اور ہمارے میاں والی کے شاعر نے کہا پننے کو لوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے۔ ایک آدمی مانگ رہا ہوں، میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، پننے کو لوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے، منگیا کر اس داتا توں جنوں دیون دا اگوں والے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر کوئی فقیر امیر کے دروازے میں جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، ہے جمیدانی کے سگرا چیز ہو ہاں بغدا، منا سعادت جزر حق بردر دیگر میا۔ فقیر پر کتا بھونکتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ نہیں کتا فقیر میں کیوں بھونک رہا ہے؟ کتا فقیر کو سبق دے رہا ہے، فقیر در در پہ بھیک مانگنے والا، میں کتے سے سبق حاصل کر، مالک میرے آگے گوشت ڈالے، ہڈی ڈالے، روٹی کا ٹکڑا ڈالے، نہیں نہیں مالک مجھے بھوکا بھی کیوں نہ مار دے، لیکن میں مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، میں کتا ہو کر مالک کے دروازے سے نہیں ہٹتا، اور تو انسان ہو کر سچے خدا کا دروازہ چھوڑ کر در در پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب خود سوچ تو اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ ایک اور جملہ سناتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ کتا مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ بیٹا رک گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ کتا مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اس وقت چھوڑتا ہے جب پاگل ہو جائے۔ اسامبلی سریکی سڈے نے کتا اون ویلے مالک دا بوا چھوڑے دے جڑے چھتا تھی ونجے، پنجابی والے آدھے جڑے ہلکا تھی ونجے، مان تاری بولی کے چھتا تھی ونجے، پاگل ہو جائے۔ جب کتا پاگل ہو جائے مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا جملہ سننا، پھر سارے بستی والے جمع ہو گئے، سارے قصبے والے اکٹھے ہو گئے، کوئی ڈنڈے لے کر آ رہا ہے، کوئی اسلحہ لے کر آ رہا ہے، یار اس کو مارو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جس نے مالک کا دروازہ چھوڑا زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اور جو سچے مالک کا دروازہ چھوڑ دے، یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ مشرک کو مہلت دیتا ہے۔
یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آیت نمبر 90 اور 91۔ 7 آسمان پھٹنے لگتے ہیں، 7 آسمان، السماوات، سما نہیں کہا، جمع کا صیغہ، آسمان پھٹنے لگتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ کانپتے ہوئے زمین پہ گرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو بتا، آسمان کیوں پھٹنے لگتے ہیں، زمین کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے کیوں نیچے گرنے لگتے ہیں؟ فرمایا دعوا للرحمن ولدا، جب کسی بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، اللہ نے پیروں کو طاقتیں دی ہیں۔ بادشاہو، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانے والے ہیں، یہ کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والے ہیں۔ جب کسی بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، آسمان و زمین اور سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ یہ تو میں اللہ کے حوصلے ہیں، برداشت کر رہا ہوں۔ شرک کوئی معمولی جرم ہے؟